نحمدو و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ سب یہ دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور اس جادو کی وجہ سے ہمیں کوئی بڑی بیماری لاحق ہو چکی ہے جو جا بھی نہیں رہی۔ ہم اس کا بہت زیادہ علاج بھی کروا چکے ہیں، پھر بھی وہ ہماری بیماری نہیں جا رہی۔ آج ان لوگوں کے لیے میں ان کے جادو کے توڑ کا بھی طریقہ بتاؤں گا اور ان کے جادو کا حل کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کو جادو ہے یا نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اس بات کو سماعت فرما لیں کہ آپ نے کس طرح اپنی طبیعت کے اندر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا نہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آسمانی کلر کا آپ نے دھاگا لے لینا ہے، اور آسمانی کلر کا جب آپ دھاگا لے لیں گے اس دھاگے کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، پاؤں کے ناخنوں تک آپ نے اس دھاگے کو اپنے یعنی کہ قد جتنا ماپ لینا ہے۔ جس انسان کو شک ہو کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، وہ اپنا جادو معلوم کرنے کے لیے اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس پر کسی نے جادو کیا ہوگا تو اس طریقے کو جب وہ اپنائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ آپ نے آسمان کے رنگ کا ایک دھاگا لے لینا ہے اور اس دھاگے کو اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ نے ماپنا ہے، یعنی اپنے قد جتنا ماپ لینا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس بات کو سماعت فرما لیں کہ اس دھاگے سے کچھ حصہ آپ نے، جس طرح ہم رف عمل بولتے ہیں، اس کا کچھ حصہ آپ نے انگاروں یعنی کولوں پر لگانا ہے، اور اس کے بعد جو دھواں اٹھے گا اس دھوئیں کی خوشبو لے لینی ہے، یا جو بدبو آئے گی یا خوشبو آئے گی وہ ہم نے محسوس کر لینی ہے یہ کس طرح کی آتی ہے۔ پھر ان کے بعد آپ نے اپنے قد جتنا لمبا ایک دھاگا بنانا ہے اور اس دھاگے کو 11 دھاگے میں شامل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دھاگا بنایا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اتنا ایک دھاگا بنایا، اس جتنے آپ نے اس دھاگے کی مقدار یعنی کہ اس کی لمبائی جتنے آپ نے 11 دھاگے بنانے ہیں، اور 11 دھاگے بنا کر آپ نے ان 11 دھاگوں کے دونوں سروں سے پکڑ کر اس طرح لپیٹ دینا ہے، اور جب آپ ان کو لپیٹ دیں گے پھر وہ ایک مضبوط دھاگا بن جائے گا۔ آپ نے اس پر 11 گرہیں لگانی ہیں، جس کو ہم پنجابی زبان میں گانٹ بھی بولتے ہیں۔ آپ نے اس پر 11 گرہیں لگانی ہے، اور ہر گرہیں کے اندر آپ نے اس طرح کی گرہیں لگانی ہے کہ جب آپ اس کو لگا رہے ہوں گے تو ہر گرے میں آپ نے 11 مرتبہ قرآن مجید کا آخری پارہ، اس کے اندر سورۃ الفلق آتی ہے، اس سورۃ الفلق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کر ہر ایک گرہ کے اندر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفلق کو پڑھ کر پھونک مارنا ہے، اور پھر اس کو سختی سے باندھ دینا ہے۔ 11 اس طرح آپ نے گانڈیں لگانی ہے، اور گانڈیں لگا کر آپ نے 11 جب آپ اس طرح کی گانڈیں مکمل کر لیں گے، گرہیں مکمل کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اس دھاگے کو کسی انگارے پر یا کسی کوئلے پر یا کسی آگ میں آپ نے اس طرح کی آگ ہو کہ جس کی لاٹ وغیرہ نہ ہو، یعنی انگارے وغیرہ ہوں، اس پر آپ نے اس کو لگانا ہے، اور اس کے بعد اس کی خوشبو یا بدبو محسوس کرنی ہے۔ اگر وہ اس کی خوشبو یعنی جس دھاگے کو پہلے آپ نے جلایا اس کا دھواں اٹھا، آپ نے خوشبو بدبو محسوس کی، اگر اس جیسی خوشبو آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پر کسی کا جادو نہیں ہے، آپ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہوا۔ اگر وہ 11 گرہیں والا جس پر آپ نے سورۃ الفلق والا عمل کیا ہے اس کو آپ اس دھاگے کے بنسبت آگ لگاتے ہیں، اس کا دھواں اٹھتا ہے، اس کو آپ سونگتے ہیں، لیکن
اس پہلے والے دھاگے سے مختلف آپ کو خوشبو یا بدبو آتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ جس پر یہ جادو کیا ہوا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے، اس نے 100 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ ایسا پانی جو جس طرح ندی یا نالے کا پانی ہم کہتے ہیں، جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، جس طرح سمندر کا پانی ہے، اس طرح آپ نے، یا آب زمزم وغیرہ ہے، اس طرح کا پانی آپ نے لے لینا ہے۔ آپ کسی ٹیوبل سے بھی وہ پانی لے سکتے ہیں۔ آپ نے اس پانی کو لے کر 100 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ پانی اگر آپ بارش کا پانی لے لیتے ہیں تو وہ بہت ہی افضل عمل ہو جائے گا۔ اس پر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 دن تک اس پانی کو استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر کسی نے بھی جادو اگر کیا ہوگا، آپ پر جس شخص نے یہ عمل کیا، یعنی کہ دھاگے ماپ کر اس کو آگ لگایا، اس کو شک ہو گیا کہ کسی نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے، تو اگر وہ اس طریقے کو، اس وظیفے کو، آپ نے اس پانی کو 11 دن تک استعمال کرنا ہے۔ 11 دن تک جب آپ اس پانی کو استعمال کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اسی عمل کو دوبارہ اپنے اوپر کرنا ہے، یعنی سورۃ الفلق کو پڑھ کر 11 مرتبہ ہر ایک گانٹھ پر پھر آپ نے پھر کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو اسی طرح کی بدبو آتی ہے تو پھر بھی آپ اس وظیفے کو 11 دن تک پھر سورۃ الناس کو پڑھ کر آپ نے پانی پینا ہے۔ جب تک آپ کی وہ بدبو نہیں جاتی تب تک آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک 11 دن کے اندر، یا 2 11 دن کے اندر، یا 3 11 دن کے اندر آپ کا جادو بھی ختم ہو جائے گا، اور یعنی جس بڑی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی جو جادو کی وجہ سے آپ کو لگی ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کمنٹ کے اندر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح میری ویڈیو لگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کے اندر آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جس بات کی آپ کو پتہ نہ چلا ہو، اور آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے کسی بھی انسان کا فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔